بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو بائی آبی میڈیا، دس از یور ہوسٹ شہزاد ڈیلی۔ آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر اقبال چودھری صاحب۔ ڈاکٹر اقبال چودھری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہلال امتیاز ہیں، ستارہ امتیاز، تمغہ امتیاز ماشاءاللہ سے، اور ایک بہت بڑے عرصے سے وابستہ ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں، اسپیشلی آرگینک کیمسٹری۔ ہم نے اس سے پہلے ڈاکٹر عطاء الرحمان کا بھی انٹرویو لیا تھا، مینلی انہی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ آئیے انٹرویو کرتے ہیں ڈاکٹر اقبال چودھری صاحب کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شہزاد صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، آپ بتائیے کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ سر تھوڑا ہمیں یہ ICBS جو ہے انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز، تھوڑا سا ہمیں بتائیے یہ کیا ہے، اس کا ویژن کیا ہے، کیا سوچ کے اس کی بنیاد رکھی گئی؟ دیکھیے، جو تحقیق کے ادارے ہوتے ہیں ان سے آپ چراغ راہ کہتے ہیں کہ آپ کو راستہ دکھاتے ہیں، آپ کی قوموں کا جو سمت متعین ہوتی ہے وہ ان تحقیق کے اداروں سے ہوتی ہے۔ وہ سوشل سائنسز میں ہوں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے پالیسیز کیسے بنانی ہے، سائنسز میں ہو تو آپ کے ٹیکنیکل پرابلم سالو کرتے ہیں۔ جو مختلف مسائل آتے ہیں تو یہی اداروں ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے کہ وہ ملک کو اور قوم کو گائیڈ کریں۔ یہ جو تحقیق ادارہ ہے اس کا ویژن بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ایسے اعلیٰ معیار کے گریجویٹ پروڈیوس کیے جائیں، ایسے سائنٹسٹ پروڈیوس کیے جائیں PhD لیول کے، جو تحقیق میں وہ مہارت رکھتے ہوں کہ جب بھی انڈسٹری کو ضرورت ہو یا ملک کو ضرورت ہو تو وہ آگے بڑھ کے اپنا رول ادا کر سکیں۔ تو اس ادارے کا ویژن یہ تھا کہ ہم نے ٹریننگ دینی ہے میرٹ پہ ان بہترین نوجوانوں کو جن کو ہم سائنس کی فرنٹیئر فیلڈز میں آگے لے کے جائیں اور ان کو سائنٹسٹ کے طور پہ، محققین کے طور پہ آگے لے کے جائیں۔ اس ویژن میں پروفیسر سلیم الزمان صدیقی نے 1966 میں پہلا قدم رکھا تھا، اور پھر پروفیسر عطاء الرحمان صاحب نے جوائن کیا، جن کو پروفیسر صدیقی اپنی سب سے بڑی دریافت کہتے تھے۔ اور پھر ان دونوں کی مشاورت سے ایک بہت بڑے آدمی کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت نے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ میرا ان سے بہت قریبی تعلق رہا، محترم لطیف ابراہیم جمال صاحب۔ لطیف صاحب جو ہے وہ ایک بڑے ویژنری آدمی تھے، ان کا انڈرسٹینڈنگ اور ویژن بہت آگے تھا، وہ آگے کی سوچتے تھے۔ تو ایک طرف تو وہ اسکولز بنا رہے تھے، رہائش کے انتظامات کر رہے تھے، کالجز بنا رہے تھے، خواتین کے لیے مختلف اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرامز کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ان کا یہ ویژن بھی تھا کہ تحقیق کے ادارے بنانے ہیں، کیونکہ جب آپ سائنس کو فروغ دیتے ہیں تو ملک ترقی کرتا ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ حسین ابراہیم جمال ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری قائم کیا، اور یہ اس زمانے میں آپ کو عرض کروں کہ یہ ملک کی، پاکستان کی تاریخ میں، بلکہ جو اطراف میں ہندوستان اور ایران کی تاریخ میں بھی ان تمام جگہوں میں سب سے بڑا ڈونیشن تھا اس وقت کا۔ اور پھر وہ جو انہوں نے ایک روایت قائم کی وہ پھر دوسرے لوگوں نے بھی فالو کی۔ بہت بڑی ٹرسٹ ہے ڈاکٹر پنجوانی میموریل ٹرسٹ، انہوں نے ایک بہت بڑا سینٹر انٹروڈیوس کیا اس پورے سسٹم میں، اور اس دونوں کے ملاپ سے انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز بنا۔ تو اس میں بہت بڑے لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے، پرائیویٹ سیکٹر کا کنٹریبیوشن ہے، ویژنر والوں کا کنٹریبیوشن ہے، اس کے علاوہ انٹرنیشنل ڈونرز کا بھی کنٹریبیوشن ہے کہ جرمنی سے، فرانس سے، امریکہ سے اس زمانے میں بہت بڑی گرانٹس ملی جس سے سینٹر قائم ہوا۔ تو اس میں مزید آپ کا کیا پلان ہے سینٹرز کو لے کے؟ کتنے سینٹرز کھل چکے ہیں، آگے کتنے سینٹرز پائپ لائن میں ہیں؟ دیکھیے، اس وقت کوئی 600 کے قریب PhD اسکالرس ہیں، جو سب سے بڑا پروگرام ہے، اور پوری دنیا سے ہیں۔ ہمارے استاد محترم پروفیسر عطاء الرحمان صاحب نے آپ کو بتایا ہوگا کہ اس مرکز میں تو دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ آپ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ نے علم سیکھنا ہے تو آپ ویسٹ میں جائیں،
مگر یہ ایک ادارہ ہے جس میں لوگ وہاں سے یہاں پر آتے ہیں، تو جرمنی سے، فرانس سے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ سینٹرل ایشیا سے ہیں، افریقہ سے، ہر جگہ سے لوگ پڑھنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں. ویژن یہ ہے کہ سائنس ایک ایسی متحرک فیلڈ ہے جو مستقل ترقی کر رہی ہے، اور اس متحرک فیلڈ میں آپ کو مستقل اس کے ساتھ موو کرنا پڑتا ہے. نئی نئی فیلڈز آتی رہتی ہیں. ایک وقت تھا کہ کیمسٹری ایک امپورٹنٹ فیلڈ تھی، ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا ہوگا. کیمسٹری ابھی بھی بہت اہم ہے. مولیکولر میڈیسن ایڈ ہوا، اب جینومک کا سینٹر ہے، نینو ٹیکنالوجی کا سینٹر ہے، بایو ٹیکنالوجی کا سینٹر ہے. بہت سارے سینٹرز اس میں نئے کھلے ہیں، بیکاز یہ وہ فیلڈز ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ قوم کی ترقی سے ہے. اور قوم کی ترقی کیسے ہوتی ہے؟ جب آپ بہترین ذہن پیدا کرتے ہیں. تو ہمارا کام، کیونکہ ہم یونیورسٹی بیسڈ انسٹیٹیوشن ہیں، ہمارا بنیادی کام یہ ہے کہ ہم بہترین دماغوں کو تربیت دیں تاکہ وہ فیلڈز میں جائیں، انسٹیٹیوشنز میں جائیں، انڈسٹریز میں جائیں، بین الاقوامی اداروں میں جائیں اور ملک کا نام روشن کریں، ملک کی پرابلمز کو سالو کریں. اس وقت تک کوئی 1500 کے قریب پی ایچ ڈی اسکالرز اور ایم فل اسکالرز کو ہم ٹریننگ دے چکے ہیں. آپ ذہن میں رکھیے کہ جو ایک پی ایچ ڈی کی ٹریننگ ہے اس میں بڑا وقت لگتا ہے. آپ اس کو اعلیٰ ترین ڈگری کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی وہ بنیادی فنکشن ہے جو ہمارا ہے. مگر اس کے ساتھ آئی سی سی بی ایس کا ویژن یہ بھی ہے کہ اس کور مشن کے ساتھ ہم ملک کو اور سوسائٹی کو جو فائدہ پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں. اور آپ کو میں مزید بتاؤں گا کہ اس میں کئی ایسے شعبہ جات ہیں جو انڈسٹری کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو کووڈ کے دوران ملک کو سپورٹ کیا. جب بھی کوئی کرائسس آتا ہے تو اسی ادارے کی طرف لوگ آتے ہیں. تو ابھی جو کووڈ-19 کے حوالے سے ہے اس پہ ہماری کیا پروگریس ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم فیوچر میں ویکسین بنانے کی طرف راغب ہوں تو مزید کیا اقدامات کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا. دیکھیے نیشنل کرائسس تھا، بہت بڑا چیلنج تھا، زیرو کیپیسٹی تھی ٹیسٹ کرنے کی اس وقت. حالانکہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم کوئی ہاسپٹل نہیں ہیں، ہم تحقیق کے ادارے ہیں. مگر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم وائرولوجی کے سینٹر کو جو ہمارا ہے اس میں ایک بہت بڑا BSL-3 فیسلٹی ہے، اس کو ہم نے ایک سپر لیب میں کنورٹ کیا جو آج 2000 سے زیادہ ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور کوئی تقریباً 1.5 لاکھ ہم ٹیسٹ آلریڈی کر چکے ہیں، PCR بیسڈ ٹیسٹ. تو ایک وقت کی ضرورت تھی کہ ٹیسٹ نہیں ہو رہے تھے اور ٹیسٹ کرنے کے لیے اچھی لیبس کی ضرورت تھی، تو وہ لیب قائم ہوئی. اس میں ایک اور وقت کی ضرورت تھی کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ جو وائرس ہے، تو دیکھیں نا آج آپ سن رہے ہیں کہ برٹش ویریئنٹ ہے، ساؤتھ افریقن ویریئنٹ ہے، برازیلین ویریئنٹ. تو اسی طرح کا ویریشن اس ملک میں بھی ہو رہا ہے، کیونکہ جو وائرس ہے مستقل میوٹیٹ ہوتا رہتا ہے. اور اگر آپ اس پہ نظر نہ رکھیں تو یہ کسی ایسی خطرناک میوٹنٹ میں کنورٹ ہو سکتا ہے جس پہ آپ کی ویکسین، تھراپیوٹکس، ڈائگنوسٹک کام نہیں کرے گی. تو جینومک سرویلنس کا کام ہو رہا ہے، کلینکل ٹرائلز کا کام ہو رہا ہے، ویکسینز پہ کلینکل ٹرائلز کا کام ہو رہا ہے. 2 ویکسینز ہیں جن کے اوپر ہم فیز 1 اور فیز 3 کلینکل ٹرائل کر رہے ہیں. ایک TCM میڈیسن ہے کووڈ-19 کی جس کے ہم کلینکل ٹرائل کریں. آپ کا جو سوال ہے اس کی جو سب سے بڑی اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کیا واقعی ضرورت نہیں ہے اس ملک میں کہ ہم اپنی ویکسین خود ڈیولپ کر سکیں. بہت خوبصورت سوال ہے اس ریفرنس سے کہ آپ دیکھیے آج ہم پیسے دینے کو بھی تیار ہیں مگر کوئی ویکسین دینے کو تیار نہیں. تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی انڈیجنس کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے. جو کووڈ ہے کہیں نہیں جا رہا، یہ ہمارے ساتھ رہے گا. نئی ویریشنز آئے گی، ہر سال آپ کو نئی ویکسینز بنانی ہوں گی. اب دیکھیے 230 ملین پاپولیشن ہے، 23 کروڑ کی پاپولیشن. آپ کو کہیں ویکسین آتی ہوئی نظر آتی ہے؟ تو آپ جب تک 70% لوگوں کو ویکسین نہیں لگائیں گے اس وقت تک یہ ملک اس وبا میں مبتلا رہے گا. اور اگر آپ نہیں لگائیں گے تو جو دنیا کھل رہی ہوگی آپ بند ہو رہے ہوں گے، کیونکہ لوگ کہیں گے کہ اس ملک کے لوگوں کو نہیں بلانا ہے کیونکہ انہوں نے ویکسین نہیں لگائی. تو آپ ٹھیک ہے، آپ کو UK ٹریول کریں، آپ $5000 پہ 15 دن کوارنٹائن ہوں اور اس کے بعد چلے جائیں. تو دنیا بند ہو رہی ہوگی ہمارے لیے، ہم خود بند ہو رہے ہوں گے اور دنیا کھل رہی ہوگی کیونکہ وہ اس وقت تک ویکسین لگا کے اپنی پاپولیشن کو پروٹیکٹ کر چکے ہوں گے. اب یہ ویکسین آئے گی کہاں سے؟ یہ ایک وقت ہے جس میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جیسے اداروں میں کیپیسٹی بلڈ کی جائے. جو ویکسین ڈیولپمنٹ ہے بڑا اسپیشلائز کام ہوتا ہے. اگر آج ہمیں یہ کام دیا جاتا ہے تو ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم 2 یا 3 سال کے اندر ویکسین ڈیولپمنٹ کے مرحلے پہ پہنچ جائیں گے.
یہ بہت اچھا نقطہ بتایا آپ نے، اور آئی ایم سرپرائز اگر کہ جیسے مجھے یاد پڑتا ہے ہمیں پولیو کے قطرے. سوال میرا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے کہ کیا کوالٹی آف اسٹوڈنٹس ہم اٹریکٹ کر پا رہے ہیں، اور جیسے کہ ہماری موسٹ آف دا پاپولیشن جو ہے وہ ینگ پاپولیشن ہے، اس پہ آپ کے کیا ویوز ہیں؟ ہم کیا رائٹ ٹیلنٹ کو اٹریکٹ کر پا رہے ہیں، اور اگر نہیں کر پا رہے تو ہمیں کیا اقدامات کی ضرورت ہے؟ بہت پہلے ایک پاپولیشن جینیٹکس کی اسٹڈی ہوئی تھی پروفیسر ڈاکٹر قاسم مہندی نے کہ اس ملک کی جینیٹک میک اپ کیا ہے. تو انہوں نے جو اسٹڈی کیا تھا بتایا تھا کہ ایک امیزنگلی ٹیلنٹڈ نیشن ہے جس میں خوبصورتی ہے، جس میں ذہانت ہے، جس میں بولڈنس ہے. اور یہ سارا کیونکہ ہم یہ جو قوم ہے نا یہ بہترین قوموں کے اقوام کے ملاپ سے بنی ہے. تو ہمارے جو نوجوان ہیں سیکنڈ ٹو نان، ایبسولوٹلی نو پیرلل. یو گو انٹلیکچولی اتنے زیادہ ایڈوانس ہیں کہ ان نوجوانوں کو اگر آپ موقع نہیں دیتے تو یہ دو دھاری تلوار ہوتا ہے کہ یہ آپ کی گردن کاٹ سکتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ان نوجوانوں کی تربیت پہ توجہ دی جائے. اگر ہماری انویسٹمنٹ ہونی ہے نا اس وقت اور توجہ ہونی ہے وہ انہی پہ ہونی ہے. ہمارا جو سارے پروگرامز ہیں ملک کے ہوں، چاہے اکانومی کے پروگرام ہوں، سوشل پروگرامز ہوں، ایجوکیشن کے، وہ یوتھ سینٹرڈ ہونے چاہیے کیونکہ یہی وہ ہیں جو اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے. بالکل ٹھیک. کوئی اینی کیریئر ایڈوائس فار یوتھ؟ علم اور تعلیم جو ہے وہ دنیا میں آج ڈرائیور آف چینج ہے. آج دنیا میں اگر کسی چیز سے تبدیلیاں آ رہی ہیں تو وہ سونے سے، چاندی سے، آئل سے، منرل سے نہیں آ رہی ہیں، وہ ذہانت سے آتی ہیں. ہمارے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر عطا الرحمان کہتے ہیں کہ جو بہترین خزانہ ہے وہ دو کانوں کے بیچ میں ہے. تو اس خزانے پہ انویسٹ کرنا ہے. اور میں بہت آپ کو کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے ملک میں اس ادارے کا کنٹریبیوشن ہے وہ ایک اسی بنیاد پہ ہے کہ ہم نے ان پہ انویسٹ کرنا ہے، انہی کو بہترین تربیت دینی ہے. جی میرا آخری سوال ہوگا، ایل ای جے نیشنل انسٹیٹیوٹ جو بنا، اور اس سے پہلے بھی آپ نے بتایا حسین ابراہیم جمال صاحب نے بنیاد رکھی، تو ایک اس فیملی کا کنٹریبیوشن تو نظر آ رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ میں جاننا چاہوں گا ٹوگیدر وتھ دس فیملی ایک اوور آل میمن کمیونٹی کا کنٹریبیوشن ٹورڈس ایجوکیشن، ٹورڈس بزنس، ٹورڈس سوشل انٹرپرینیورشپ یا فلنتھروپی آپ کو جس کو کہہ لیں، اس پہ آپ کے کیا تاثر ہے؟ میں تو کیونکہ اس شہر میں پلا بڑا ہوں، میں نے تو دیکھا کہ خیر کے جتنے بڑے کام ہیں وہ میمن کمیونٹی نے کیے، چاہے وہ مساجد ہوں، چاہے یتیم خانے ہوں، اسکولز ہوں، ڈیف کیس. تو بنیادی طور پہ جو میمن کمیونٹی میں خیر کرنے کا جذبہ ہے نا وہ میرے خیال میں سب سے آگے ہے. اور یہ وجہ ہے کہ وہ ماڈل ہیں دوسروں کے لیے اور ان کو باقی لوگوں کو واقعی ان سے سیکھنا چاہیے. اب جو حسین ابراہیم جمال فیملی، یہ جو جمال فیملی ہے اس کا کنٹریبیوشن امینس ہے. اب دیکھیے وہ زمانے میں 1970s میں ایک ادارہ بناتے ہیں، پھر اس کے بعد اس ادارے کی مستقل مدد کرتے رہتے ہیں اور پھر اس میں مزید انویسٹ کرتے رہتے ہیں کہ ایک ایل ای جے نیشنل سائنس انفارمیشن سینٹر بنایا. امیزنگ ہے. پورے ملک میں ایک ایسا ادارہ نہیں ہے، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو پوری پاکستان کی 200 یونیورسٹیز کو کنیکٹ کرتا ہو، ان کو ڈیجیٹل ایجوکیشن، اسے جو آن لائن ایجوکیشن ہے اس کو یہاں سے فوکل سینٹر ہے لطیف ابراہیم جمال نیشنل سائنس انسٹیٹیوشن. پھر اس کے بعد نینو ٹیکنالوجی کا ایک نیا سینٹر بنایا، خوبصورت بلڈنگ ہے جس کو آپ دیکھیں گے تو ایبسلوٹلی امپریسو. جو عزیز ابراہیم جمال عزیز لطیف صاحب نے دوبارہ تھوڑا سا لے لیجیے، ٹھیک ہے. اس طرح لطیف ابراہیم جمال نینو ٹیکنالوجی کا انسٹیٹیوشن ہے جو ایک فینومنل انسٹیٹیوشن ہے. ملک میں نینو ٹیکنالوجی کا ایک ہی ادارہ ہے اور وہ ادارہ بھی جمال فیملی کا کنٹریبیوشن ہے. یہ جو خوبصورت بلڈنگ آپ دیکھیں گے وہ بنیادی طور پہ عزیز جمال صاحب کا ویژن ہے. ان کا خواب تھا کہ وہ ایک خوبصورت اور اعلیٰ پیمانے کا ایک معیار کا ایک ادارہ بنائے جو فرنٹیئر فیلڈ پہ کام کرتا ہو نینو ٹیکنالوجی میں. نینو ٹیکنالوجی وہ فیلڈ ہے جس سے اب انقلاب آئے گا. اسے آپ کہتے ہیں ڈسرپٹیو ٹیکنالوجیز. اس کا میڈیسن میں، اس کا مٹیریل سائنس میں، ایویونکس میں، آٹو موبائل انڈسٹری میں، کنسٹرکشن انڈسٹری میں، ہر ایک میں کنٹریبیوشن ہے. تو یہ بہت سارے سینٹرز ہیں. پھر اس زمانے میں جس زمانے میں عزیز صاحب حیات تھے انہوں نے ٹیکسٹائل کا ایک بہت بڑا یونٹ بنایا. ایک خاص وقت تھا جب کہ سیلریز بہت کم ہوتی تھیں
تو میں شاید پہلی دفعہ ریویل کر رہا ہوں، بہت لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ بہت خاموشی کے ساتھ فیکلٹی کی سیلریز کو سپلیمنٹ کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ لوگ چلے نہ جائیں کیونکہ مجھے اپنے ادارے میں بہترین دماغ چاہیے. اسی طرح جب وہ ایل ای جے بایو میڈیکل سائنس کا کیمپس این ڈی میں بننے لگا تو مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں وائس چانسلر ابوالکلام صاحب ہوتے تھے. میں ان کو لے کے گیا عزیز صاحب کے لطیف صاحب کے گھر پہ، تو وہ بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ میں آپ کو کروڑوں اربوں روپے کا کیمپس دے دوں گا فلی کنسٹرکٹڈ بہترین جگہ پہ، مگر مجھے ویسے ہی سینٹر چاہیے جیسے ایچ ای جے. تو ان کا جو معیار تھا نا وہ یہ سینٹر تھا، کیونکہ وہ بہت اطمینان کے ساتھ. اور اس کے بعد ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ وہ شدید بیمار تھے ان کی علالت کے دن، اور انہوں نے عزیز بھائی کو خاص طور پہ کہا تھا کہ اس ادارے کو ہمیشہ سپورٹ کرتے رہنا. یہ میرے سامنے کی بات ہے. اس کے کچھ دنوں بعد ان کی رحلت ہو گئی تھی. تو یہ ایک ٹریڈیشن ہے، ایک روایت ہے جو آگے چلتی جا رہی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں نا کہ یہ روایات ہیں جن کو اب بہت بڑے لوگ فالو کر رہے ہیں، جس میں نادر پنوانی صاحبہ بھی ہیں، انہوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا. تو اس طرح یہ سب مل کے بڑے لوگ، بڑے ویژن کے لوگ جو ہیں وہ بڑے ادارے بنا رہے ہیں اور بڑے مشن کا حصہ ہیں. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ شہزاد. تھینک یو. اللہ حافظ.